السلام علیکم ناظرین اکرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرامی، آج جو ویڈیو ہم آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے والد کو اسلام کی دعوت دی اور ان کے بعد کا کیا رد عمل رہا۔ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سا ٹاپک ہے، بس آپ لوگوں سے گزارش کریں گے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، مکمل طور پر سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے اللہ کی توحید کی دعوت اپنے باپ کو پیش کی، اور وہ بتوں کو پوجا کرنے والوں میں سے تھا، اور وہی آپ کی خیر خواہی اور نصیحت کا زیادہ حقدار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے فرمایا کہ اے میرے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ سن سکے اور جو نہ دیکھ سکے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکے؟ اے میرے ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، آپ میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا۔ ابا جان، شیطان کی پرتش نہ کیجیے، بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ باپ نے جواب میں کہا، تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے، اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارتے ہو ان سے علیحدہ ہوتا ہوں اور اپنے پروردگار کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے بیٹے کی گفتگو اور سوال و جواب کا ذکر کیا اور اس کے معبودوں بتوں کی خرابی اور نقص بیان کیے کہ جو معبود اپنے عبادت کرنے والوں کی نہ کوئی بات سن سکے اور نہ اس کی کوئی جگہ دیکھ سکے، وہ اپنی عبادت کرنے والوں کا کیا فائدہ دے سکتا ہے یا ان کو رزق کیسے دے سکتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس علم اور ہدایت سے آگاہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کم سننے کے باوجود عطا کی۔ فرمایا، ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا، یعنی ایسے راستے کی رہنمائی کروں گا جو سیدھا، واضح اور آسان، یک طرفہ صرف اللہ کی طرف جانے والا ہو، وہ آخرت اور دنیا کی بھلائی کی طرف لے جائے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو یہ رشد و ہدایت پیش کی، اس کی خیر خواہی کرنا چاہی، تو اس نے اس کو قبول نہ کیا، بلکہ الٹا ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانے دھمکانے لگا اور کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے اعراض کرتا ہے، نفرت کرتا ہے؟ اگر تو اس سے باز نہ آیا اور نہ رکا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ تو بعض مفسرین نے یہ کہا کہ خوب گرم و سرد باتیں سنانے پر باپ نے بیٹے کو یہ دھمکی دی، اور بعض کا یہ خیال ہے کہ واقعی عملاً سنسار کرنے سے ڈرایا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے لمبا عرصہ چھوڑ، یعنی میرے سے الگ تھلگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ السلام علیکہ، تجھ پر سلامتی ہو، یعنی میری طرف سے تجھے ناپسندیدہ بات اور تکلیف دہ چیز نہ پہنچے گی، اور میری طرف سے آپ بالکل محفوظ رہیں گے۔ بلکہ مزید نیکی اور احسان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، میرا رب میرے ساتھ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اسلام کی پیشکش سب سے پہلے اپنے والد کو کی تھی اور ان کے والد کا کیا رسپانس رہا تھا۔ کوئی بات جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ کامنٹ کے تھرو پوچھ سکتے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔